بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ نون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون ظاہر، دوسرا نون غنہ۔ نون ظاہر کا تلفظ بالکل آسان اور کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے جان، پان، دھان، نمک، انصاف وغیرہ۔ لیکن نون غنہ کی آواز ناک سے نکلتی ہے، اور یہ نون کبھی لفظ کے آخر میں تو کبھی لفظ کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے ماں، ہاں، پتنگ، پلنگ وغیرہ۔ لفظ کے آخر میں جب نون غنہ آئے تو نقطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ درس نمبر 20 اور 21 میں پڑھ چکے ہیں، اور لفظ کے درمیان میں آئے تو نقطہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو لفظ کے درمیان میں نون غنہ ہونے کا سبق پڑھائیں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے آپ کی تربیت کے 25ویں نمبر پر آداب سلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، غور کیجئے، آج کے سبق درس نمبر 32 میں آپ کی تربیت کی 25ویں نمبر پر آداب سلام کے بارے میں ہم مضمون پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کو غور سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آداب سلام۔ ماں باپ کو سلام کرو، یعنی السلام علیکم کہو۔ ہاتھ یا انگلی کے اشارہ سے سلام نہ کرو، اور مدرسہ میں پہنچو تو استاد کو سلام کرو، اور واپس آؤ تو پھر سلام کرو۔ جو مسلمان ظاہر میں نیک ہو اسے سلام کرو۔ وہابی، دیوبندی اور رافضی وغیرہ گمراہ فرقہ کے لوگوں کو سلام ہرگز نہ کرو۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام کہو۔ ہاتھ یا انگلی کے اشارہ سے سلام کا جواب نہیں ہوگا۔ سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب یعنی ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر یا بد مذہب تمہیں سلام کرے تو حداک اللہ کہو۔ پیارے بچوں، غور کیجیے، آج کے سبق میں نون غنہ کی آواز میں دیگر حروف کی شرکت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون غنہ کی آواز میں شرکت کے معنی ہوتا ہے شریک ہونا، ملنا، شامل ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ نون غنہ دوسرے حرف سے مل کر نون غنہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اخیر میں نون غنہ ہونے کا سبق آپ درس نمبر 20 میں اور 21 میں آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پر ہم درمیان میں نون غنہ ہونے کی مثال پیش کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ اوپر لکھے گئے ہیں 2 سطر میں، پھر اسی الفاظ کے جملے نیچے والے متن میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ رنگ، یہ نون جو ہے یہ نون غنہ ہے، یہ رے سے مل کر کے اس کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ رنگ، پھر زنگ، یہ نون، زنگ میں نون، یہ نون غنہ ہے، زے سے مل کر اس کی آواز پیدا ہو رہی ہے، زنگ۔ اسی طریقے سے یہ دنگ ہے، تنگ، جنگ، سنگ، پتنگ، ڈھنگ، جنگل، ننگا، دنگا۔ درمیان میں یہ جتنے نون آپ دیکھ رہے ہیں یہی نون غنہ ہے، اور یہ ایک حرف سے مل کر کے اس کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اسی لیے اوپر سرخی میں لکھا گیا ہے نون غنہ کی آواز میں دیگر حروف کی شرکت۔ اب اس کا مثال جو ہے نیچے لکھے ہوئے آپ کے متن میں جو جملے دیے گئے ہیں اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے اور اپنا املا اور نقل درست کیجیے، اور اپنا سبق بھی یاد کر لیجیے۔ کشمیری چادر کا رنگ خوش نما ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، میں تو اچانک تمہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دنگا فساد سے دور بھاگو، اپنے استاد سے نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔
پتنگ بازی شریف آدمی کا کام نہیں۔ زنگ آلود لوہا آگ میں تپا کر صاف کیا جاتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ عمارت بہت ہی عالی شان ہے۔ اونٹ ریتیلی زمین کا سفر بہت ہی تیز رفتاری سے طے کر لیتا ہے، اس لیے اسے ریگستانی جہاز کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ نور بشر رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔